جمعہ کے دن صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں انسان جو اللہ سے مانگتا ہے وہ اس کو مل جاتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس ساعت کے ایک متعین وقت میں اختلاف ہے، یعنی کس وقت ہوتی ہے یہ گھڑی، اس کے بارے میں کئی ایک روایات ملتی ہیں جو مختلف ہیں باہم۔ مسلم کی مفرد روایتوں میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے۔ مسلم کی حدیث کے مطابق امام کے منبر پر بیٹھنے کے وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ تو نماز بھی تو دعاؤں کا مجموعہ ہے، اگر اس دوران وہ گھڑی آ جاتی ہے اور آپ کا دل نماز میں حاضر ہے تو آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں قبول ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ وہ امام کے خطبے سے فارغ ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک ہے۔ حضرت جابر کی حدیث میں ہے کہ وہ عصر کے بعد کی آخری ساعت ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ اسے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ یہ حدیث جو ہے یہ حسن ہے، ترمذی نے اس کی روایت کیا۔ کون سی؟ عصر سے لے کر غروب آفتاب تک۔ حضرت ابوبکر اسرم نے کہا یہ احادیث دو وجہوں سے خالی نہیں، یعنی اتنا اختلاف کیوں ہے؟ یا تو بعض احادیث بعض سے زیادہ صحیح ہوگی، یعنی ایک وجہ تو یہ ہے، اور یا پھر یہ ساتھ مختلف اوقات میں منتقل ہوتی رہتی ہوگی، جیسا کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں منتقل ہوتی رہتی، یعنی ایک جمعہ کو مثلا خطبے کے دوران کی گھڑی ہے اور پھر کسی اور میں نماز کے بیچ کی، کسی اور میں عصر کے وقت کی، تو اس وجہ سے ایک وقت نہیں بتایا پھر تو کیا ہوتا اگر ایک وقت پتہ چل جاتا، بس اس وقت میں ہم تھوڑا سا اہتمام کر لیتے اور باقی وقت بھول جاتے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سارے اوقات ہیں، یعنی اگر ایک گھڑی مس ہو گئی تو اگلی پہ آپ کیچ کر لیں اس کو، وہ مس ہو گئی تو اگلی پہ چلے جائیں، تاکہ بار بار دھیان رہے۔